اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات اور مالک گرد و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے آپ اور ہم سب کو پیدا فرمایا۔ بیش بہا درود و سلام ہوں اس ہستی مقدسہ مطہرہ پر کہ جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جن کو اللہ رب العزت نے رحمت کائنات بنا کر اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا، اور اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم لوگوں کو ایک عظیم المرتبہ کتاب دی جس کو قرآن مجید کہتے ہیں، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کو گزارنے کے تمام تر طریقے بیان کر دیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طریقوں پر بنفس نفیس خود چل کر اس امت کی رہنمائی کی۔ آج میں آپ کے سامنے جس آیت پر لب کشائی کروں گا وہ آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 78 یعنی 78 ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے میں اس سے پچھلی 3 آیتوں کا پہلے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کر دوں، اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات ایک دم واضح ہو جائے گی کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو شرک کا ذکر کیا ہے وہ کس انداز میں کیا ہے۔ یہ آیت نمبر 75 ہے سورہ انعام، یعنی سورہ انعام سورہ 6 نمبر کی صورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 75 ہے، جس میں اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اور ہم نے اسی طرح ابراہیم کو آسمان اور زمین کی مخلوقات دکھائیں، اور تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام پر زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات پیش کیں تاکہ وہ اس پر پختہ یقین کرنے والے بن جائیں۔ 76 نمبر کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، پھر جب رات کی، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام پر رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، یعنی ایک ستارہ دیکھا، آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا یعنی ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والے سے محبت نہیں رکھتا۔ اور اسی طریقے سے آیت نمبر 77 کے اندر اللہ رب العزت نے کہا کہ پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں سے شامل ہو جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد میں آیت نمبر 78 میں اللہ العزت نے ارشاد فرمایا کہ پھر جب آفتاب کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو ستارے، چاند اور سورج دکھائے جو وقتی طور کے نہیں چمکتے ہیں پھر غروب ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر اللہ رب العزت عقیدہ بیان کر رہا ہے کہ ان کا عقیدہ کیسا تھا۔ تو جب وہ ان سب چیزوں سے بیزار ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اے میری قوم، بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، یعنی جو ان کی قوم اس وقت میں بتوں کی پوجا کرتی تھی، یا سورج کی یا چاند کی یا ستاروں کی، اور آج بھی جو ہے کچھ لوگ سورج کی اور چاند کی اور ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، آج بھی ایسے کچھ لوگ موجود ہیں دنیا کے اندر کافی تعداد میں۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی قوم کے
سے بیزار ہوں اور ان کے شرک سے بیزار ہوں۔ اب اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی کہ مطلب یعنی انہوں نے اپنا موقف بیان کیا، اب میری کیا کنڈیشن ہے اس کے بعد میں، تو انہوں نے کہا کہ انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہاں پر انہوں نے اپنے دل کی بات کو بیان کر دیا کہ میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا جو عقیدہ تھا وہ بیان کر دیا۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام ہی نہیں بلکہ سارے انبیاء علیہم السلام کا عقیدہ جو تھا وہ توحیدانہ تھا، وہ توحید پرست تھے۔ سارے کے سارے انبیاء توحید پر ہی جو ہے اس دنیا کے اندر آئے، اور توحید پر ہی اللہ رب العزت نے ان کو اپنی طرف بلا لیا۔ کیونکہ بھئی کوئی بھی پیغمبر، کوئی بھی رسول، کوئی بھی نبی توحید سے ہٹ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس نبی کا، رسول کا مشن ہی یہ ہے کہ لوگوں کو ایک اللہ کی توحید پر لایا جائے، اللہ کی وحدانیت کو سمجھایا جائے، اللہ کے مطلب کیا حق ہیں بندوں کے اوپر وہ ان کو بتایا جائے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ لمبی چوڑی باتیں نہ کر کے ہمارے واعظین اور علماء اکرام اپنی عوام کو اس بات کے بارے میں بتلائیں کہ بھئی اللہ کا تعارف کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا، اللہ کا تعارف کیا ہے، اللہ ہے کیا۔ اللہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے۔ اللہ جو ہے ہمارے پیدا ہونے سے لے کے ہمارے مرنے تک ہماری پوری زندگی کا مالک ہے، اور جو ہمارے قبضہ قدرت میں اللہ رب العزت نے چیزیں دی ہیں، ہمارے ہینڈ اوور جو چیزیں کر دی ہیں اللہ نے، اللہ ان کا بھی مالک ہے۔ یہ دنیا کے اندر تو اللہ رب العزت نے ایک عارضی طور پر ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز کا مالک بنا دیا ہے، لیکن عارضی طور پر مالک ہے کہ بھئی آج یہ چیز میرے پاس ہے تو کل میری اولاد کے پاس ہوگی، کل میری اولاد اس کی وارث بن جائے گی، یہ عارضی چیز ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کا دنیا کے اندر جو حقیقی مالک ہے وہ اللہ رب العزت ہے، یہ اللہ رب العزت کی ملکیت ہے۔ تو ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے مطلب اللہ رب العزت کی قدر کریں کہ جیسی اللہ رب العزت کی قدر کرنی چاہیے۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور سب مسلمانوں کو جو ہے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔